والدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما اس مال میں سے ترک الوالدان جو چھوڑا ماں باپ نے والاقربون اور قرابت داروں نے رشتہ داروں نے وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس مال میں سے ترک الوالدان جو چھوڑا ماں باپ نے والاقربون اور قرابت داروں نے مما قل منہ او کثر اس مال میں سے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ گزشتہ آیت میں اس سے پہلے جو ہم نے درس سنا ہے اس میں یتیم لڑکوں کے بالغ ہونے پر ان کا مال ان کو لوٹانے کا ان کو واپس کرنے کا مسئلہ بیان ہوا، اور اس سے پہلے مال کی حفاظت کا قانون بیان کیا، اور اس سے پہلے حکم تھا کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو اور ان کی حق مہر جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور اس سے پہلے یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا اس کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ یہ سخت گناہ ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وراثت کے قانون کا آغاز فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی آیت میں وراثت کا قانون اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، اور آئندہ جو آیات آنے والی ہیں اگلا رکوع اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے بیان کیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وراثت میں بڑی زیادتی کی جاتی تھی، نہ عورتوں کو حصہ دیتے تھے وراثت سے اور نہ چھوٹے بچوں کو حصہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی وارث بنیں گے ان کو حصہ ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں دیگر معاشرتی قوانین کی طرح وراثت کے متعلق بھی کوئی قانون نہیں تھا، کیونکہ جاہلیت کی جو زندگی تھی ان کو کیا پتہ قانون کیا ہوتا ہے اور اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی بالکل بے ڈھنگی سی تھی۔ بس جو طریقہ رائج ہو گیا وہی طریقہ نسل در نسل چلتا چلا جاتا تھا۔ وراثت کے بارے میں بھی ان کا جو مروجہ جو انہوں نے رواج دیا ہوا تھا، مروجہ جو وراثت کا انہوں نے اپنی طرف سے پروگرام بنایا ہوا تھا یا اپنی طرف سے جو طریقہ رائج کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مرنے والے کے بیوی بچوں میں سے نہ تو بیوہ کو کچھ دیتے تھے اور نہ جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے۔ ہاں، مرنے والے کا اگر کوئی بیٹا جوان ہوتا اس کو ساری وراثت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی وراثت کا حقدار ہے، اور باقی بیوی بچے بیوہ اور نابالغ بچے سب محروم ہوتے۔ یہ ان کے ہاں رواج تھا۔ تو اگر باپ فوت ہو گیا تو باپ کی وراثت کا حقدار اس بیٹے کو سمجھتے تھے جو جوان ہوتا اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی بھی کرنا جانتا، یعنی اپنا حصہ دوسروں سے لینے کی طاقت بھی ہوتی، تیر اندازی جانتا ہوتا، تلوار چلانا جانتا ہوتا، نیزہ پھینکنا جانتا ہوتا، دشمن پر جو حملہ آور ہو سکتا تھا اس کو وارث بنایا جاتا تھا کہ یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، لہٰذا وراثت میں بھی ساری وراثت کا مال اس کو دے دیا جاتا۔ چھوٹے بچے چونکہ وہ ظاہر ہے چھوٹے ہوتے تھے، نہ وہ تیر اندازی جانتے تھے، نہ نیزہ بازی جانتے تھے، نہ تلوار چلانا جانتے تھے، نہ وہ دشمن پر حملہ کرنا جانتے تھے، وہ ان کے اس معیار پر پورا نہیں اترتے تھے، لہٰذا ان بچوں کو محروم کرتے تھے۔
عورت تو ویسی صنف نازی کے کمزور ہے، اس لیے عورت کو بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ اور ہندوؤں میں بھی یہی قانون ہے، وہ بھی بڑے بیٹے کو وارث بناتے ہیں اور باقی چھوٹوں کو محروم کرتے ہیں۔ اور آج انگریز کا بھی یہی ہے، انگریزوں نے بھی اسی قانون کو اپنایا، چونکہ یہ ظالمانہ نظام ہے اور اسلام جو ہے ظالمانہ نظام سے منع کرتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ قوانین غلط ہیں اور اس میں اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندیوں پر زیادتی ہوتی ہے، لہٰذا اسلام نے بتایا کہ ساری اولاد کے ساتھ جو ہے مساویانہ سلوک کیا جائے گا، اولاد چھوٹی ہو بڑی ہو، اولاد صحت مند ہو بیمار ہو، اولاد نابینا ہو یا بینا ہو، اولاد اپاہج ہو یا تندرست ہو، وراثت کے جو اللہ نے حصے بیان کر دیے وہ سب کو ملیں گے۔ اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، وراثت میں سب برابر ہیں۔ اسلام نے مساویانہ قانون بیان کیا ہے اور ایسا قانون بنایا ہے جو حق و انصاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ فوت ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بڑا مال پیسہ دیا ہوا تھا، صاحب جائیداد تھے۔ اب یہ اپنے پیچھے بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک کم سن بچہ، نابالغ چھوٹا بچہ، یہ انہوں نے پیچھے وارثوں میں چھوڑا۔ اب چونکہ اس وقت جو مروجہ قانون تھا زمانہ جاہلیت کا، انہوں نے کیا کیا، اسی مروجہ قانون کے مطابق انہوں نے بیوی کو بھی محروم کر دیا، بیٹیوں کو بھی محروم کر دیا، اور جو چھوٹا نابالغ بچہ تھا اس کو بھی محروم کر دیا۔ مرنے والوں کے بھائیوں میں سوید اور ارفتہ، انہوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ حقیقی اولاد کی وراثت سے جب اولاد محروم ہوتی ہے تو یہ بطور اسبہ کے مالک بنتے ہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے وارث بنائے ہیں، ذوی الفروض ہوتے ہیں، اسبات ہوتے ہیں اور ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ جب ذوی الفروض میں سے کوئی وارث نہ بن سکے تو پھر اسبہ وارث بنتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ذوی الفروض جو تھے ان کو تو محروم کر دیا جو حقیقی اولاد تھی، اور جو اسبات میں سے تھے مرنے والے کے بھائی سوید اور ارفتہ، ان کو وارث بنا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ بیوہ عورت تھی، اس کے ساتھ جب یہ زیادتی ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی، اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارا جو خامد فوت ہوا ہے اس کے پسماندگان میں ہم 4 وارث ہیں، ایک میں ہوں، میں بیوہ ہوں، اور میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک میرا نابالغ چھوٹا بیٹا ہے۔ ہم 4 وارث ہیں، لیکن وراثت میں سے ہم میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملا۔ کہ اللہ کے نبی اب ہماری گزر اوقات کیسے ہوگی؟ جو وراثت سے حصہ ملنا تھا وہ نہیں ملا، خامد بھی میرا فوت ہو گیا جو مجھے کما کر کھلاتا تھا، اور وراثت میں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا، تو ہماری گزر اوقات کا اب زندگی میں کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار اور قانون وراثت اجمالی طور پر بیان کر دیا، اور آگے اس کی تفصیلات آ رہی۔ چنانچہ وراثت کے تفصیلی احکام ہم اگلی آیات میں پڑھنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ بات سمجھائی کہ وراثت کا جو جاہلانہ دستور ہے، جس میں وراثت صرف نوجوان بیٹے کو ملتی ہے اور نابالغ بچے کو نہیں دی جاتی، بچیوں کو نہیں ملتی اور بیوہ کو نہیں ملتی، قرآن نے اس سے منع فرما دیا، بتایا یہ قانون بالکل غلط ہے، یہ جاہلانہ قانون ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر بڑا واضح لفظوں میں بیان کر دیا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو چھوڑا ماں باپ نے، والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور صرف مردوں کا نہیں، آگے عورتوں کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور قرابت داروں نے۔ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی حصہ ملے گا۔ جہالت کے قانون کے مطابق عورتوں کو محروم رکھنا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اسلام نے بتا دیا یہ قرین انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کے ساتھ صراحتاً ظلم ہے۔
اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے فرق ختم کر دیا، چھوٹا ہو بالغ ہو نابالغ ہو سب کو ملے گی وراثت، اور ہر عمر کی بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں وہ بھی وراثت میں حقدار ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی قیدی ختم کر دی، یہ نہیں کہ نابالغ کو نہیں ملے گا اور بالغ کو ملے گا، کوئی فرق نہیں، وراثت میں سب برابر ہوں گے۔ باپ کی وفات کے بعد ایک دن کا بچہ ہو نا، اگر ایک دن کا بچہ، وہ بھی وراثت کا حقدار ہے، بلکہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، بیوہ کے پیٹ میں ہے، وہ بچہ بھی وراثت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا قانون انسانوں کے لیے بنایا۔ ہر وارث جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حصہ مقرر کر دیا، جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں، اس حصے کے مطابق ہر وارث اس کا حقدار ہوگا۔ ہاں کچھ ایسے ورثاء ہیں جن کو وراثت نہیں ملتی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیے کہ کچھ مستثنیات ہیں، کچھ استثناء ہیں جن میں حقیقی اولاد بھی وراثت سے محروم رہتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی اولاد جو ہے وہ وراثت سے محروم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہم وارث نہیں بنایا کرتے، ہمارے پیچھے جو بھی ترکہ ہوگا وہ صدقہ ہوگا، وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیوگان میں تقسیم ہوگا، ہماری اولاد اس کی وارث نہیں بنی۔ یہ اللہ کے نبی نے کتنا واضح بتا دیا۔ تو انبیاء کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انبیاء کی وراثت سے محروم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہم انبیاء کی جماعت جو لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، تو انبیاء کی اولاد محروم ہوتی ہے۔ ہاں اگر پیغمبر کا باپ فوت ہو جائے اور پیغمبر کا باپ نبی نہ ہو تو یہ پھر پیغمبر وارث بنتا ہے۔ اگر پیغمبر کا باپ نبی تھا تو ظاہر ہے وہ نبی تھے تو اس کی اولاد تو وارث نہیں بنے گی، پھر یہ پیغمبر بھی وارث نہیں بنتا۔ تو یہ ایک پہلا استثناء ہے اولاد کے بارے میں جس کو شریعت نے محروم رکھا ہے۔ اور دوسرا استثناء، دوسری کون سی اولاد محروم ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اگر مسلمان باپ ہے تو کافر اولاد ہے تو یہ وارث نہیں بنے گی۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، اور اگر باپ کافر ہے اولاد مسلمان ہے تب بھی یہ وارث نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی نے صاف اصول بتا دیا لا یرث المسلم الکافر، نہیں وارث ہوگا کوئی مسلمان کسی کافر کا، ولا الکافر المسلم، اور نہیں وارث ہوگا کوئی کافر مسلمان کا۔ نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ باپ مسلمان ہے اولاد کافر ہے محروم ہوگا، اور باپ کافر ہے اولاد مسلمان ہے تب بھی اولاد محروم۔ تو اس لیے اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا عیسائی ہے تو محروم ہوگا، باپ مسلمان ہے بیٹا قادیانی ہے تو محروم ہوگا، باپ مسلمان ہے اور بیٹا رافضی شیعہ ہے تو محروم ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کافروں کی لسٹ میں ہے، یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ تو کافر باپ کا وارث بیٹا نہیں بنے گا، اور بیٹا اگر مسلمان ہے باپ کافر ہے تب بھی نہیں ہوگا، اور باپ مسلمان ہے بیٹا کافر نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے آخری دم تک۔ تو جب ان کے والد فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف اعلان کیا کہ ہمارا باپ کافر تھا، لہٰذا ہم اپنے کافر باپ کی جائیداد کی وراثت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں ان کے جو دوسرے بھائی تھے طالب اور عقیل، وہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے لہذا وہ انہوں نے باپ کی وراثت میں سے حصہ لیا، اگرچہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وارث کون سا محروم ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ایک تیسرا بھی ہے جس کا استثناء کیا گیا، قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنتا۔ بیٹا باپ کو قتل کر دے، اور آج تو دنیا کر رہی ہے، آج بیٹا باپ کو مارتا ہے جلدی وارث بن جاؤں، شریعت نے کہا یہ بالکل محروم ہے۔ قاتل جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مقتول کے مال کا وارث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ کوئی بھی بیٹا جو باپ کو قتل کرے گا یا بھتیجا ایسے چچا کو قتل کر دے جس کی وراثت میں سے اس کو حصہ پہنچ سکتا تھا تو یہ بھتیجا بھی محروم ہے، یہ دونوں محروم ہیں کیونکہ یہ قاتل ہے۔ اور چوتھا ایک اور ہے جو وراثت سے محروم ہوتا ہے،
جہاں آزاد اور غلامی کا مسئلہ آ جائے، باپ آزاد ہے بیٹا غلام ہے تو یہ محروم ہوگی، یا باپ غلام ہے بیٹا آزاد ہے تو یہ بھی وراثت سے محروم ہوگی۔ یہ 4 ہیں مستثنیات جن کے بارے میں شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے ہمیں بتا دیا کہ یہ اپنے مورث کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان کا والد فوت ہو جائے، ان کی والدہ فوت ہو جائے، ان کے قریب رشتہ دار فوت ہو جائیں تو یہ محروم ہی رہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر، اس مال میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی زیادہ مال ہوگا تو تقسیم ہوگا، اور اگر تھوڑا ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ نہیں، شریعت نے کہا وراثت جتنی بھی ہو، تھوڑی سے تھوڑی ہو وہ بھی تقسیم ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہو وہ بھی تقسیم، نقدی سامان، نقدی پیسے ہوں تب بھی تقسیم ہوگا، اور اگر سامان ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا، اور اگر زمین ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی، مکان ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا، برتن ہے تو وہ بھی تقسیم ہوں گے، کپڑے ہیں تو وہ بھی تقسیم ہوں گے، فرنیچر ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا، ہر چیز تقسیم ہوگی۔ جو بھی وہ چھوڑ کر مر رہا ہے، اگر اس کی کسی کمپنی میں شیئر ہیں تو وہ بھی تقسیم ہوگے، اگر کوئی کارخانہ دار ہے تو وہ کارخانے میں بھی سب وارث برابر کے حصے دار ہیں تو وہ بھی بانٹ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کا قانون اس لیے بنایا تاکہ یہ دولت ایک ہی ہاتھ میں سمٹ کر نہ رہے۔ ارتکاز دولت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کا قانون بنایا، اور یہ ہے ارتکاز دولت کہ دولت ایک ہی ہاتھ میں سمٹ جائے، یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ سورۃ حشر میں آگے ہم پڑھیں گے جا کر 28ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مال فے کی تقسیم کا تذکرہ فرمایا کہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہاں اللہ نے بتایا اس لیے یہ ہم تقسیم کرتے ہیں مال فے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت مند جو ہیں وہ سارا مال خود ہی نہ سمیٹ لیں، یہ مال سارا دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ تقسیم کا جو ہے قانون بنایا ہے، یہ غرباء اور مساکین تک بھی مال پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ معاشرے میں مال و زر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون ہوتا ہے۔ یہ خون جو ہے جسم کے ہر حصے میں گردش کرتا ہے، اور جہاں سے خون بند ہو جاتا ہے وہ حصہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیثیت بتا دی کہ یہ مال و زر کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں خون ہے، جیسے خون جسم کے ہر حصے میں گردش کرتا ہے، اگر یہ رک جائے تو وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشرے کے جس طبقے میں مال کی گردش رک جائے گی تو وہ حصہ بھی ناکارہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ ناکارہ ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جو دولت مند ہیں وہ مال کو سمیٹے جا رہے ہیں اور غریب بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہمیں نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا وہ تو بڑا مساوات کا قانون ہے۔ تو اس لیے وراثت کے معاملے میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وراثت میں ہر چیز کو تقسیم کیا جائے گا تاکہ یہ مال جو ہے سب وارثوں میں گھوم جائے، حتیٰ کہ اگر 1 گز کپڑا ہے نا اور اس کے 10 وارث ہیں تو وہ کپڑا بھی 10 وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ 1 گز کپڑا ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس کی قیمت لگا دی جائے گی، اور اس قیمت کو پھر حصے داروں کے حصے کے مطابق، وارثوں کے حصے کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے۔ ایک کارخانہ فیکٹری ہے، اب وہ اس طرح تو تقسیم نہیں ہو سکتی، نقصان ہوگا، تو شریعت کہتی ہے اس کی قیمت لگا دو۔ تو جتنے بھی ورثاء ہیں تو وہ تقسیم وہ قیمت یا تو ایک وارث رکھ لے اور باقیوں کو حصہ ادا کر دے، یا پھر اگر اس کے اندر بھی ہمت سکت نہیں ہے پورا کارخانہ رکھنے کی تو اس کی قیمت لگا کر اس کو بیچ دیا جائے گا، اور جتنے بھی وارث ہیں ان کے حصے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے یہ قانون بنایا ہے تاکہ یہ مال جو ہے صرف دولت مندوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، ہر وارث کو مال ملنا چاہیے۔ تو تقسیم وراثت صرف والدین اور اولاد کے درمیان ہی ضروری نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق جسے جو حصہ ملتا ہے، خواہ وہ چچا ہو، وہ تایا ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، وہ دادا ہو، وہ پوتا ہو، جہاں جہاں شریعت نے حصے بتائے ہیں اور جن کو وارث بنایا ہے ان تک وہ مال پہنچنا ضروری ہے تاکہ کسی کا حصہ ضائع نہ ہو، کسی کا حق پامال نہ ہو، کیونکہ یہ بھی بندوں کے حقوق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے۔ اس لیے آگے ہم تفصیل سے پڑھنے والے ہیں کہ وراثت کا مفصل قانون اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا اجمالاً ذکر کیا ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے اس شخص کو پہنچے گا جو رشتے میں باپ کی طرف سے اس کے زیادہ قریب ہوں،
جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ حقدار ہوتے ہیں، دور والے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر قریبی نہ ہو تو پھر دور والے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ دور والے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت کی روشنی میں 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلے رشتہ دار کون ہیں؟ وہ ذوی الفروض ہیں، اور دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ جب ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو، سارے مر گئے ہوں، تو پھر عصبات آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام آتے ہیں۔ یہ ذوی الفروض کون ہیں؟ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن پاک نے مقرر فرما دیے، جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہ مختلف صورتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو 8واں حصہ مل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو 4تھا مل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو آدھا مل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو پورا ہی مل جاتا ہے۔ یہ ہم آگے تفصیل پڑھنے والے ہیں۔ تو ان میں سے کل وراثت کا 8واں حصہ بھی لیتا ہے، کوئی 4تھا بھی لیتا ہے، کوئی نصف بھی لیتا ہے، کوئی کل حصہ بھی تقسیم میں اس کے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہ ذوی الفروض ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اقربا، وہ رشتہ دار آتے ہیں جو میت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان میں بیٹا، چچا، تایا، ان کے بیٹا وغیرہ آتے ہیں۔ اور دوسرا جو درجہ وہ عصبات کا ہے۔ عصبات یہ چچا، تایا اور ان کی اولاد، یہ عصبات میں آتے ہیں، یہ سب دوسرے نمبر کے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے رشتہ دار کون ہیں؟ وہ ذوی الارحام ہیں۔ ذوی الارحام جو باپ کی طرف سے میت کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر ماں کی طرف سے، پھر ماموں، بھانجا، یہ جو ماں کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں، پھر یہ آ جاتے ہیں۔ جب بہت قریبی موجود ہیں تو وہ وارث ہوں گے، وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر والے ہیں، اور جب وہ نہیں ہے تو اس سے اوپر والے ہیں۔ اس طرح شریعت نے وارثوں کی جو ہے تقسیم کی ہے۔ فقہاء نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے، امام شافعی تو فرماتے ہیں بس صرف ذوی الفروض اور اسبات، بس ان کو حصہ ملے گا، اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو سارا مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے، اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، تو ذوی الارحام بھی وارث بنتے ہیں، ان کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر پہلی 2 اقسام میں سے کوئی نہیں ہے، ذوی الفروض میں سے نہیں ہے اور ذوی اسبات میں سے نہیں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں پھر ذوی الارحام کو حصہ ملے گا۔ اور ان کے پاس دلیل اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، یہ ماموں جو ہے یہ بھی وارث بنتا ہے اس وقت جب کوئی اور وارث نہ ہو۔ بڑی صاف حدیث ہے، الخال وارث من لا وارث لہ، کہ یہ ماموں جو ہے یہ بھی وارث بنتا ہے کب؟ جب کوئی اور وارث میت کا موجود نہ ہو تو یہ بھی وارث بنتا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام بھی وارث بنتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وارث رشتہ دار وہ محروم نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کے حصے میں کم سے کم مال آئے، لیکن وہ ہے اس کا حقدار۔ یہ نہیں کہ اب تھوڑا سا مال اس کے حصے میں آ رہا ہے تو اس کو محروم کر دو، نہیں، محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آج لوگ ظلم کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے وراثت میں، بھائی جو ہے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں۔ اور جو دیندار بھائی بنتے ہیں نا، وہ بہنوں سے کہتے ہیں میں معاف کر دوں۔ اب بہنیں بیچاری شرم سے کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے میں معاف کیا ہے جو بھائی، حالانکہ دل ان کا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اس طرح معافی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ بہنوں کو یا بیٹیوں کو ان کا حصہ ان کے سپرد نہیں کرو گے، ان کو مالک نہیں بناؤ گے۔ ہاں آپ مالک بنا دیں، اگر زمین میں اس کا حصہ ہے اس کے نام اس کی رجسٹری کروا دیں۔ اب اگر تم اس سے معاف کروانا چاہتے اس نے معاف کرنا ہوگا، وہ رجسٹری آپ کے حوالے کر دے گی، پھر پتہ چلے گا نا اس نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ کون معاف کرتا ہے ایسے؟ اس لیے زبردستی کی معافی قطعاً معافی نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح انسان ظلم کرتا ہے بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے اپنی حکمت سے، ہم نے حصے مقرر کیے ہیں، یہ بندوں نے نہیں کیے، یہ علماء نے، مفتیان کرام نے نہیں کیے حصے مقرر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے مقرر کیے ہیں، نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے حصے مقرر کیے ہیں۔ کس کے حصے میں کم آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، کسی کے حصے میں زیادہ آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے، لہٰذا تم نے کمی بیشی کی بنیاد پر کسی کو محروم نہیں کرنا۔ اور آگے جو ہے بڑی صراحتاً آگے آ رہا ہے وراثت کا قانون کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کا یہ بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ نے اپنی خاص حکمت کے مطابق اس قانون کو بنایا ہے، لہٰذا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس میں ہم ترمیم کر سکیں، یہ اس قانون کو ہم منسوخ کر سکیں، اس میں ہمارا بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
جب اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا وارث جو ہے اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق مقرر کیے حصے، لہٰذا ہم اس حصے میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آگے اگلے رکوع سے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھنے والے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے مما اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو چھوڑا ماں باپ نے۔ کتنا واضح اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے کہتے بہن کو حصہ نہیں دینا، بیٹی کو نہیں دینا؟ والاقربون اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے، عورتوں کا پورا حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ صدق اللہ۔